چشتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور تیسرا پہلو ہے ہجرت۔ اور یاد رکھیں یہ جو چار پہلو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی ولادت ربیع الاول کو، جب اللہ کے نبی کو 40 سال کے بعد رسالت ملی، نبوت ملی، وہ بھی ربیع الاول کو، پیدائش بھی ربیع الاول، 40 سال کے بعد جب اللہ کے نبی کو نبوت ملی وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں۔ اللہ کے نبی نے 13 سال مکے میں دعوت کے گزارے، 13 سال مکے میں دعوت کے گزارے، کافروں نے اذیتیں دی، تکالیف دیے، کافروں نے اب کہا یہ ساحر ہے، اب کہا یہ کذاب ہے، اب کہا یہ مجنون ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا صَاحِبُكَ بِمَجْنُونٍ وَمَا صَاحِبُكَ بِمَجْنُونٍ، یہ مجنون نہیں ہے، یہ مجنون نہیں ہے۔ اس کا دفاع کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مجنون نہیں ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ولادت بھی ربیع الاول کے مہینے میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کے بعد اپنے نبی کو نبی بنایا وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں۔ کافروں نے اذیتیں دی، تکالیف دیے، اب لوگوں نے کہا یہ کذاب ہے، اب لوگوں نے کہا یہ جادوگر ہے، اب لوگوں نے کہا یہ مجنون ہے۔ اللہ کے نبی نے 13 سال کی دعوت پر اللہ کے نبی کو مجبور کیا گیا کہ مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلا جائے تاکہ وہاں پہ اسلام کی دعوت دی جائے بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی مشقت کے۔ تو اللہ کے نبی سفر کے آخری دنوں میں 27 سفر کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ ہجرت کریں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ 27 28 29 30 3 دن غار میں رہے۔ غار میں 3 دن نکلنے کے بعد اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھا، اور کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے کعبہ تو عظمت والا گھر ہے، تیرا مقام ہے، تیری عزت ہے، فرشتوں نے تمہیں بنایا اور تمہیں آدم علیہ السلام نے بنایا، شیش نے بنایا، اور موحدوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں بنایا۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں، لیکن میری قوم اگر مجھے نہ نکال دیتی تو میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں چلا جاتا۔ رب انزلنی منزل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اس وقت جب اللہ کے نبی تشریف لے جانے لگے، ہجرت تشریف لے جانے لگے، یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، پیدائش ربیع الاول، جس وقت نبوت ملی تو بھی ربیع الاول، اب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، یہ بھی ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو غار حرا سے نکل کر مدینہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ 8 ربیع الاول کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے؟ مسجد قباء کے پاس پہنچے، مدینہ منورہ میں۔ 3 دن یہاں قیام کیا، 9 10 11 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی مدینہ تشریف لے گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ پیدائش بھی ربیع الاول، جس وقت نبوت ملی تو بھی ربیع الاول، اور جس وقت ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو بھی ربیع الاول، اور زندگی کا آخری مرحلہ رحلت کا ہے، وفات کا ہے، اور وفات بھی اللہ کے نبی کی 12 ربیع الاول کو ہے۔ یہ زندگی کے 4 اہم مرحلہ جس کو سیرت کہا جاتا ہے، ولادت، رسالت، ہجرت اور وفات، یہ چاروں مرحلے ربیع الاول میں ہوئے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں جس وقت اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے اس وقت اللہ کے نبی کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ بتاؤ اللہ کے نبی کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ جس وقت اللہ کے نبی غار میں تھے، ہجرت والی رات غار میں تھے، تو اللہ کے نبی کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ بولو کتنے لوگ تھے؟ ایک تھا، فقط ایک آدمی تھا۔ کون تھا؟ صدیق اکبر تھا۔ کون تھا؟ صدیق اکبر تھا۔ قرآن کہتا ہے ثانی اثنین، 2 تھے، ثانی اثنین 2 تھے، ایک اللہ کے نبی تھے، دوسرا کون تھا؟ صدیق اکبر تھے۔ سورہ توبہ اذ ہما فی الغار، جب غار میں یہ 2 تھے، صدیق اکبر میں دل میں خوف آنے لگا، کیوں کہ مبادا دشمن میرے نبی کو نہ دیکھیں، نقصان نہ پہنچائیں، تو اللہ کے نبی نے خوف صدیق اکبر کے دل میں دیکھا تو فرمایا لا تحزن، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی بھی مشکل وقت میں کس کو پکارتے ہیں؟ نبی بھی مشکل وقت میں بولو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہمیں انبیاء نے درس دیا کہ مشکل وقت میں کس کو پکارو؟ بولو ہاں، دھاگا نہیں باندھو مشکل وقت میں، اللہ کو پکارو، ٹھیک ہے؟ یہاں مشکل جب بیماری آتی ہے، تکالیف آتی ہے، ٹانگوں میں درد آتا ہے تو ٹانگوں میں رسی ڈالتے ہیں، ٹانگوں میں دھاگے باندھتے ہیں۔ آپ دیکھیں
شہر کے اندر اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ داغا باندھتے ہیں. آپ خود اندازہ لگاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی ہستی ہے. فرجع البصر هل ترى من فطور, آسمان کو دیکھو آپ کو کوئی داغا نظر آتا ہے؟ اتنے بڑے آسمان کو بغیر داغا کے رکھ سکتا ہے تو 6 فٹ کے انسان کو داغے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ جس وقت اللہ کے نبی غار میں تھے اس وقت صدیق اکبر ہی ساتھ تھا, ایک ہی بندہ ساتھ تھا, اور اللہ کے نبی نے کس سے دعا مانگی؟ اللہ سے دعا مانگی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن, ڈرو نہیں. کون ہمارے ساتھ ہے؟ ان اللہ معنا, سورہ توبہ, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب دیکھیں اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت, کہ جس وقت ہجرت فرما رہے تھے اللہ کے نبی, ایک صحابی تھا, ساتھ دینے والا کون تھا؟ صدیق اکبر تھا. لیکن 10 سال مدینہ میں رہے, وہاں سے واپس مکے میں آئے, 10,000 کا لشکر لے کر آئے. اللہ کے نبی کتنے لے کر آئے؟ 10. فتح مکہ کے موقع پر 10,000 یہاں سے جا رہے تھے, ایک بندہ ساتھ تھا. واپسی میں کتنے ساتھ تھے؟ 10,000 جانے سارے صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے. اور اسی طرح یہ ہے ہجرت.